اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان آمر بالمعروف ونهي عن المنکر واسیر بسیرۃ علی بن ابی طالب وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام حسین علیہ السلام، مسلسل کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس تذکرہ سید الشہداء کے ذریعے، اس کے وسیلے سے اپنی ذاتی طور پر اصلاح کی جائے، اپنے اندر موجود جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کیونکہ جب یہ برائیاں یا خامیاں ذاتاً ہمارے اندر سے ختم ہوں گی تب کہیں جا کر لطف امام حاصل ہوگا۔ امام کے قابل کب ہوتا ہے انسان؟ امام زمانہ کے قابل کب ہوتا ہے انسان؟ یا 14 معصومین کے قابل کب ہوتا ہے انسان؟ جب ہوتا ہے جب وہ طیب و طاہر ہو۔ ہمارا لباس صاف ستھرا ہوگا تو میں اور آپ ظاہراً صاف ستھرے نظر آتے ہیں، روح طیب اور طاہر ہوگی تو روح کے ذریعے سے روحانی شخصیات نظر آیا کرتی ہیں۔ جب روح طیب اور طاہر ہو، یعنی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی چشمہ لگا ہے یا ہماری آنکھوں میں کوئی چیز آ کے گر گئی ہے تو جب تک آنکھ صاف نہ ہو سامنے کی چیز صاف دکھائی نہیں دے گی۔ لہذا یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، جیسے ابھی اشعار میں پڑھا گیا کہ سب کے سب طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے اور ان کے درمیان سے ایمان نکل کے چلا گیا ہے۔ یہ طواف کعبہ میں ہی مصروف رہے ہیں، تو طواف کعبہ میں تو مصروف تھے لیکن روحانی طور پر ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی، طاقت ختم ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے امام کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ یعنی طواف میں تو مصروف، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امام موسیٰ کاظم کا زمانہ، جو میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 14 سال امام قید و بند میں رہے ہیں اور مولا کے زندان کے سامنے سے مولا کے عزاداری کرتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء، 14 سال مولا بند رہے نا قید و بند میں، تو 14 سال میں 14 محرم آئے ہیں۔ 14 محرم کا مطلب ہے 14 عاشورہ آئے ہیں۔ جب 14 عاشورہ آئے تو 14 مرتبہ مولا کے سامنے، زندانی کے سامنے سے یا حسین کرتے ہوئے کاروان قافلے گزر گئے، لیکن خود زمانے کے امام کی شناخت نہیں کر سکے، یا معلوم تھا کہ مولا یہاں موجود ہیں لیکن اندر اتنی زیادہ اتنی طلب نہیں تھی اندر
کہ زمانے کے امام کو یہ چھڑوا لیں، تھے جانتے تھے کہ اندر مولا بند ہیں، قید و بند میں موجود ہیں، لیکن زمانے کے امام کی جانب ان کی وہ نہیں ہے، اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے. کہ یہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ اور آج بھی نہیں ہے. آج بھی میں اور آپ یہاں پر موجود تو ہیں، لیکن خود زمانے کے امام کی جانب اتنی زیادہ ہماری طلب نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اتنی پیاس نہیں ہے. خود مولا فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی برابر بھی اگر تم میں طلب ہوتی تو ہمارا ظہور ہو جائے. ایک گھونٹ پانی کے برابر بھی اگر تمہارے اندر طلب ہو، جیسے تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ نا ایک گھونٹ میں پانی پی لوں، ایک گھونٹ تو بہت کم ہے. ہم ایک گلاس پانی پیتے ہیں، ہم 2 گلاس پانی پیتے ہیں، پھر اپنی ضرورت کے مطابق ہم مسلسل پانی پیتے رہتے ہیں. وہ یہ تو اچھا خاصا پانی ہے تمہارا، اس میں ایک گھونٹ بھی اگر تمہارے اندر طلب ہو، ایک گھونٹ برابر اگر تم زمانے کے امام کی طلب رکھتے ہو تو شاید ہمارا ظہور ہو جائے. ہم تم سے زیادہ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں، ہم تمہارے حالات سے واقف ہیں، روزانہ کے حالات سے مولا واقف ہیں. یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ زمانے کا امام آپ سے واقف نہیں ہے. جو کچھ بھی میں اور آپ کر رہے ہیں مولا واقف ہیں. میں اور آپ اگر پریشان حال ہیں مولا واقف ہیں. میں اور آپ کسی بھی مخمصے میں گرفتار ہیں مولا واقف ہیں. میں اور آپ کسی بھی دل کے اندر کوئی تمنا لے کر آئے ہیں اس فرش ازا پر مولا واقف ہیں، مولا آگاہ ہیں، مولا جانتے ہیں. لیکن میں اور آپ کیونکہ ہمارا سارا نظام جناب ہے، ہم طیب نہیں ہیں اندر سے. ہم جو بار بار یہاں پر آ رہے ہیں اور جو میں آپ کو بار بار اس چیز کو بتا رہا ہوں، ہم یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم طیب ہو جائیں. ہم طاہر ہونے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. ہم یہاں پہ صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے کے اندر جتنے بھی خرافات آئے ہیں، ہماری آنکھوں کے درمیان سے جتنی بھی بے پردگی ہو گئی ہے، ہمارے کانوں کے درمیان سے جتنی غیبتیں اور چغلیاں گزر چکی ہیں، اس زبان کے ذریعے سے جتنی تہمت لگ چکی ہے، جتنا جھوٹ بول چکے ہیں، اس فرش ازا پر آ کر ہر چیز سے طیب و طاہر ہو جائیں، ہر عیب سے طیب و طاہر ہو جائیں. ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بغیر آپ ہی لوگوں کے اردو اہل زبان نے اردو بولنے والے جتنے بھی ہیں وہ اس محاورے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. نیت نیک، جی جناب آگے کا جملہ آپ ہی کو کہنا پڑے گا. نیت نیک منزل آسان. جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نیت نیک ہے اور منزل آسان ہے، تو یہاں پر جو میں اور آپ آئے ہیں وہ نیت نیک لے کر آئے ہیں نا. ایک نیت نیک کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں. اب جب یہاں پر پہنچے ہیں تو منزل آسان، کہ مولا ہمارے لیے ایک منزل کو آسان کر دیجئے. کہا ہماری منزل کیا ہے؟ کہا ہماری منزل زمانے کا امام ہے. یہ یاد رکھیے گا جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا الاجل، کہ مولا بس جلد از جلد آ جائیے. تو وہی بات جو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ بلا تو رہے ہیں، سوچ سمجھ کر بلائیے گا. مولا کو جو بلا رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر آپ نے بلانا ہے، پوری پلاننگ کے تحت آپ نے بلانا ہے کہ ہاں مولا کو ہم نے خود مولا کو بلایا، ہم نے خود دعوت دی ہے. تو پہلے بلانے والے بن جائیں، پہلے بلانے والے، حقیقی بلانے والے بن جائیں. ایک ہے تقیہ کلام، آئیے آئیے میرے گھر تشریف لائیے، کبھی ایک دفعہ چائے تو پی لیجئے. آپ چلتے ہو مجھے کہیں اور میں آپ کے حقیقت ہی میں روانہ ہو جاؤں. حقیقت ہی میں آپ کے گھر چلوں نا چائے پینے کے لیے. آپ کہیں صاحب یہ تو عجیب و غریب مولانا، میں تو ایسے ہی کہا تھا، میں تو اخلاقاً ان کو کہا تھا کہ مولانا چلیں چل کر میرے یہاں چائے پئیں، مولانا کھانے کا وقت ہے چلیں چل کر کھانا کھا لیجئے. میں نے کہا چلیں بسم اللہ. اب آپ پریشان ہیں اس وقت کہ آیا میں ان کو کیا کھلاؤں گا، میرے گھر میں کیا ہے، گھر والی ناراض ہوگی یا خوش ہوگی. اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے. وہ کہیں بندہ خدا تجھے مولانا ہی کو بلا، یہی رہ گئے تھے لانے کو بھی یہی رہ گئے تھے. تو کہ یہ تقیہ کلام ہے.
کہ قبلہ کبھی تو میرے گھر تشریف لائیے، قبلہ کبھی تو میرے گھر آ کے چائے پئیں، کبھی تو آئیں، بہت زیادہ تاکید کر رہے ہو، کبھی تو آئیں۔ اور اگر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ ہمارا یہ طلب جو ہے الاجل کی جو طلب ہے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، شاید یہ زبان کا کچھ دیر کا چٹخارا ہو، ممکن ہے کہ یہ میرے اور آپ کے زبان پر ایک تکیہ کلام بن گیا ہو، میں اور آپ کبھی متوجہ نہ ہوئے ہوں اس جانب کہ میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کو دعوت دے رہے ہیں۔ مولا کو بلانے کے لیے زبان کا طاہر ہونا بھی ضروری ہے، خود زبان کا طاہر ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں بار بار ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، بار بار زبان کا طاہر ہونا، کہا تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ایسوں کے چاہنے والے ہو، ایسوں کے ماننے والے ہو کہ جن پہ درود پڑھنے سے ہی اللہ صلی علی وجل فرجم اجمعین۔ کئی دفعہ میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ آقا خمینی کے بارے میں تھا کہ جیسے ایرانیوں کو عادت ہے تکیہ کلام ان کا، آقا بے فرمائید، ذرا سی بات پہ بے فرمائید، آقا تشریف لائیے یا تشریف رکھیے یا یہ لے لیجئے یا پی لیجئے۔ آقا کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آقا کبھی بھی کسی کو بہت کم شاذ و نادر آقا خمینی نے کسی کو کہا کہ تشریف لائیے، وہ بھی جب کہتے تھے جب حقیقت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آقا آپ یہ چلتے پھرتے لوگوں کو دعوت کیوں نہیں دیتے ہیں، اخلاقی طور پہ کہنا جائے بے فرمائید، کہتے جب بلانا ہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ آقا تشریف لائیے میرے ہاں۔ تو کہیں میں اور آپ جو یہ الاجل کہہ رہے ہیں مولا کو، الاجل، کوفے والوں نے اگر کوئی خط لکھ کر بلایا ہے تو آیا یہ خط بھی کہیں اخلاقاً نہ ہو کہ جن خطوط کو مولا جا کے جناب علی دکھا رہے ہیں کہ حر کو دکھا رہے ہیں، سارے خطوط نکال کر، حر دیکھو یہ خطوط ہیں، کہ تم لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا، میں خود سے نہیں آیا۔ حر نے ان تمام خطوط کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حر نے کہا نہیں، ان خطوط میں نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا۔ کہا ہاں حر تم نے نہیں لکھا، لیکن اس لشکر میں ایسے لوگ تمہارے پاس موجود ہوں گے، تمہارے لشکر میں موجود ہوں گے، بعد میں جو لشکر آ رہے ہیں ان میں لوگ موجود ہوں گے۔ تو آیا میرا اور آپ کا جو سارا نظام ہے کہ میں اور آپ جو جب فرش عزا بچھا رہے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، کہ آپ جو یہ فرش عزا بچھا رہے ہیں، جو آپ ایک یاد کو تازہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس صرف یاد نہیں ہے، ہماری اب آگے کی تیاری ہے۔ ہم خالی یاد ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ مولا اس ذکر سید الشہداء کے طفیل، اس ذکر سید الشہداء کے اندر ہونے والے جتنے واقعات ہیں یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیں۔ اگر ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ہم طیب و طاہر ہو جاتے ہیں، دعائے احد جو آپ لوگ نماز فجر کے بعد پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، یا روز جمعہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو پڑھنے کی تاکید ہے، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیجئے، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، 6 مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیجئے، 6 مہینے میں ایک دفعہ نہیں، سال میں ایک دفعہ دعائے احد، امام زمانہ کی دعا، امام کو جس میں بلایا جاتا ہے، عہد و پیمان باندھے جاتے ہیں مولا سے۔ کہا کہ جس نے 40 دن مسلسل دعائے عہد پڑھ لیا اور پوری توجہ کے ساتھ اس نے دعائے عہد کو پڑھ لیا اور اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کہ جب بھی مولا کا ظہور ہوگا اس شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ دعائے عہد پڑھنے والا تھا۔ اس کو مولا کے لشکر میں شامل کیا جائے گا کہ ہاں تمہیں شوق تھا، واقعاً تم آنا چاہتے تھے ہمارے پاس۔ اب دیکھیں یہ جو سارا نظام چلتا ہے ہمارے پاس، اور یہ کردار سازی ہے، یا وہ کردار بنانا چاہ رہے ہیں، جو بار بار ہمارا جناب علی وہ ایک خطبہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ جو رہ جاتا ہے بار بار، اس کے صرف 2-3 میں جملے پڑھ کر ہمیشہ آپ کے پاس چھوڑ دیں، وہ پوری منظر کشی ہے۔ کیا یا تم لوگ کس نوعیت کے ہو؟
وہ تم سے مراد بعض اوقات یہ جو میں آپ کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہوں، ایک چیز پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، وہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے نہ ہوں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو برائیاں کوفے میں موجود تھیں، جو برائیاں خالی کوفے ہی میں موجود نہیں تھیں، کوفے والوں نے دعوت دی ہے، مدینے میں تو مولا رہتے تھے، مدینے والوں نے تھوڑی دعوت دی تھی کہ مولا آپ ہمارے پاس، بلکہ مدینے والوں کو امام نے دعوت دی تھی کہ میرے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن مدینے سے کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، رو رہے تھے، مولا کو جاتا ہوا دیکھ کر رو رہے ہیں، بہت بری طرح سے رو رہے ہیں، پورا مدینہ گریہ ازاری کر رہا ہے۔ 28 رجب یاد ہے نا، 28 رجب سب کے سب رو رہے ہیں، مولا کی مصیبت کو مان رہے ہیں، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سارے کرداروں میں اپنے آپ کو تلاش کیجئے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، کہیں ہم بھی ایسا ہی نہ کر رہے ہوں کہ ہم رونے کے لیے تیار ہیں، ہم واہ واہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب مولا کہیں کہ لبیک آ جاؤ میرے پاس، حل من ناصر، اور شاید میں اور آپ خاموش ہو جائیں اس وقت۔ یہ جتنی بھی مجالس ہیں، یہ جتنے بھی تذکرہ آپ کے سامنے بار بار ہوتا ہے، وہ تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمانے کے شیعوں میں سے کوئی ایک شیعہ کا مطلب کیا تھا، جو علی کے پیروکار، پیروی کا کیا مطلب ہے کہ جو علی نے کیا، جیسی زندگی علی نے بسر کی، جیسی زندگی علی نے بسر کی، ایسی زندگی میں اور آپ بسر کریں، کیونکہ مولا کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ یہ سارا ایک نظام ہے۔ ان لم اخرج شر، امام حسین لکھ دیا، تحریر کر دیا، تا قیامت یہ وصیت نامہ باقی رہے گا، شرن ہمیں شر نہیں چاہیے، ولا بطرن ہم کو قبضہ نہیں چاہیے، ولا مفسدن میں کسی فساد کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں۔ مجھے آپ کو اب ہم لفظ فساد سے مراد یہ نہیں ہوتا کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے ملکی پیمانے پر۔ لفظ فساد آتے ہی آپ کہیں کہ صاحب ملکی پیمانے پہ کوئی فساد ہے، دنیا میں جناب علی ہمارا دوسرے مذاہب کے ساتھ کوئی فساد ہو گیا، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ بہت بڑا دائرہ ہو جاتا ہے، دائرے کو بالکل چھوٹا کر لیجئے، اتنا چھوٹا کر لیجئے کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہو جائیں، اور گھر کی 4 دیواری میں دیکھیں گے، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے جتنے بھی رشتے ہیں ان میں تو کہیں فساد نہیں۔ یہ 4 دیواری کے رشتوں میں فساد کو تلاش کیجئے، یہ 4 دیواری کے رشتوں میں بطر کو تلاش کیے۔ بطر کا مطلب قبضہ، کہ آیا میں نے اور آپ نے کسی کے حق پر قبضہ تو نہیں کر لیا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے گھر کے اندر قبضہ کر لیا، یقین میں بار بار لفظ قبضہ آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ بھی تنگ آ جاتے ہوں گے کہ مولانا روزانہ بس کرو نا، یہ روزانہ کی یہ کیا بات، ہم نے بس سن لیا، سمجھ لیا، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں، میں جب تک کہتا رہوں گا جب تک مجھے حسین آباد سے یہ خبر نہ مل جائے، مجھے یہاں سے خبر مل جائے، وہ کہہ کے صاحب یہ آپ کی مجالس کا تذکرہ ہے، آپ نے اتنا کہا، بہن نے بھائی کا حق دے دیا یا بھائی نے بہن کا حق دے دیا۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب روزانہ بھائی ایک بات کر لیا ہے، بس ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے آگے نہیں، ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے کتنے علماء جو گزر جاتے ہیں، کتنے علماء ایسے آپ کے پاس، بڑے بڑے علماء آپ کے پاس ایسے موجود ہیں، بڑے بڑے ذاکرین آپ کے پاس موجود ہیں، وہ ہلکی سی ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے آگے نکل گئے، پھر ایک نئی گفتگو شروع ہو گئی، ساری بات آپ پہلے دن کی بھول گئے۔ میں پہلے دن کی کیا، میں 16 سال ایک ہی موضوع، ایک ہی بات بار بار کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہا نہیں ہے۔ اگر مولا کا کوئی اور وصیت نامہ ہوتا ہم پڑھ لیتے، اگر 16 وصیت نامے ہوتے ہم 16 دفعہ پڑھتے، روزانہ ایک نیا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے آپ کے پاس۔ انی لم اخرج شرن، شر نہیں چاہیے، امام حسین کا چاہنے والا شرری نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، شرری نہیں ہونا چاہیے، بطر قبضہ والا نہیں ہونا چاہیے، مفسدن اس کا فساد پھیلانے والا نہیں ہونا چاہیے، ولا ظالمن اس کو ظالم بھی
ظالم نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی پر ظلم نہ کر رہا ہو۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں کہ جن کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ بھی پہنچ گئی ہیں جناب علی بازار کوفہ۔ سنتے جائیے، آج جناب علی لفظ بلفظ سنیں، اور آپ نے کئی مرتبہ زندگی میں سن چکے ہیں اس کو، لیکن سنا ہے آپ نے مصائب کی زبانی میں۔ آپ اتنا مصائب میں کھو جاتے ہیں کہ نتیجہ نکلنا بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خطبہ جناب زینب ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے نا، سوال آتا ہے، باہر نکل کر پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا چاہ کیا رہے تھے، مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہماری بیٹیوں کی زندگی تبدیل ہو جائے، ہمارے بچوں کی جوانوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہمارے فیصلہ کرنے والے افراد جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ یہ فیصلہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو خط لکھ رہے ہیں، فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو خط لکھنے والوں کو منع کر رہے ہیں۔ جب وہ آ گئے تھے جناب، جب لشکر آ گیا ابن زیاد کا، اور ابن زیاد کا آرڈر آ گیا ہے کوفہ میں، عورتیں آئی تھی نکل کر جناب علیہ اپنی شوہروں کو گھسیٹ کر لے گئی ہیں۔ چلو تب کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے بیوہ ہو جائیں؟ جوانوں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی ہیں مائیں اپنے ساتھ کہ نہیں ابھی تمہیں نہیں جانا ہے، تم کو مار دیا جائے گا۔ یہ ڈر گئے، دھونس دھمکی لگائی گئی تھی۔ پہلے اس نے پیسے دے کر خریدا، آج بھی خرید رہے ہیں پیسہ دے کر۔ پہلے پیسہ دے کر خریدتے ہیں، اور جو پیسے سے نہیں بکتا اس کو دھونس دھمکی لگائی جاتی ہے۔ یہ سارا نظام ویسے ہی چل رہا ہے 1400 سال تک، سیم اسی ڈگر پہ۔ یعنی پورا مطالعہ اگر کیا گیا تو بنی امیہ کے کو بالکل فالو کر رہے ہیں، بنی عباس کے پورے نظام کو فالو کر رہے ہیں۔ ہر دور میں یہ نظام چلا ہے آپ کے ہاں جناب علی۔ وہ چلتا رہا۔ وہ کہتے ہیں آج یہی ہے جناب علی۔ وہ کہتے ہیں جناب علی ابن طاؤس لکھ رہے ہیں بشیر بن جزلم کے بارے میں، کہ بشیر بن جزلم جو ہے اسدی، کہتا ہے کہ میں نے اس دن جیسے یہ جناب زینب کا قافلہ بازار میں داخل ہوتا جاتا تھا، میں پہلی مرتبہ، آج تک کسی نے زینب کو دیکھا نہیں ہے، پورا بازار ابھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں خواتین آ رہی ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے اتنی زیادہ خواتین میں سے کون زینب بنت علی ہوگی۔ اسے تو کوئی بھی نہیں جانتا نا، کوئی تعارف کرانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں کہ یہ زینب بنت علی ہوگی، نہیں۔ کہتے بشیر کہتا ہے کہ میں نے جو پہچانا ہے وہ کس طریقے سے پہچانا، کہتا ہے میں نے لہجے سے پہچانا۔ میں نے کہا یہ گفتگو، یہ لہجہ میں نے علی مرتضیٰ کا دیکھا ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی علی دوبارہ سے بولنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ جب متوجہ ہوا کہتے ہیں وہ یہ علی کا لہجہ ہے، علی کی گفتار ہے، اور جرت دیکھو، عورت ذات ہو کر زخموں سے چور چور ہے۔ اس کا ایک بھتیجا اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی قیدی کی صورت میں چل رہا ہے، لیکن اس میں ہمت دیکھو، اس کا حوصلہ دیکھو، یہ کس طریقے سے یہ ہم لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب زینب اولیاء یہاں پہ تشریف لائی ہیں، قیدی کی صورت میں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پر چادر نہیں ہے، کٹے ہوئے سروں کو مسلسل زیارت کرتی جاتی ہیں۔ کہتے ایسے میں پورا شہر کوفہ کو بہت زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا، بینڈ باجے، ڈھول تماشے، یہ ساری آوازیں آ رہی ہیں، باجوں کی آواز تھی بہت زیادہ۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، للہ خدارا، جب کبھی تمہیں بینڈ باجے کی آواز آئے سمجھ لو کہ تم بازار کوفہ میں ہو۔ تمہارے گھر کے اندر بھی اگر اس طرح کی کوئی آواز آئے، تمہاری شادیوں میں اگر یہ بینڈ باجے بج رہے ہو، سمجھ لو کہ تم بازار کوفہ میں ہو۔
تمہاری شادیوں میں اگر اس طرح کا کوئی نظام قائم ہو جاتا ہے کہ جس میں بینڈ بج رہا ہو، تمہارے دروازے کے اوپر آ کے بینڈ بج رہا ہو، سمجھ لو کہ یہ بینڈ بجانے والا تم میں سے نہیں ہو سکتا ہے، تم نے پیروی کی ہے، ابن زیاد کی پیروی کی ہے، تم اس پیروی پہ نکل گئے ہو۔ بشیر کہتا ہے کہ یہ باجے بج رہے ہیں اور اونٹوں کی گھنٹیاں، گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بالکل ہل رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں اونٹ ہیں، دیکھنے والے تماشا دیکھنے کے لیے بھی تو لوگ آئے تھے، وہ لوگ اونٹوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بی بی جیسے ہی آئی ہیں، تشریف لائی ہیں، بی بی نے بس ایک جملہ کا، اس کو خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جناب زینب کا ایک جملہ تھا، کہتے ہیں کہ پورا بازار سناٹے میں آ گیا ہے۔ بازار تو بازار، اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک ساکت ہو گئیں۔ اب بتائیے اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں کیسے ساکت ہو گئی ہیں؟ بعض وہ کہہ رہے تھے نہیں صاحب یہ شاعر نے اس طرح سے کہا ہے، شاعر ایک مفہوم شاعر دے رہا تھا کہ ایسی ان کی تقریر تھی جناب زینب کی۔ کہا نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ معرفت زینب ہے، یہ مقام زینب ہے کہ اگر زینب کہہ دے کسی چیز کو کہ رک جاؤ تو چلنے والی گھنٹی تک رک جایا کرتی ہے۔ جو لوگ باجا بجا رہے خاموشی طاری ہو گئی تھی، لوگ بالکل خاموش ہیں، چپ ہیں۔ ایسے میں جناب زینب نے، جو میں بار بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جناب ری، کہتے ہیں یہ پوری ایک منظر کشی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کو پیش کر، تقریر کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے، بشیر کہتا ہے میں نے اس خاتون کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، قسم بخدا اس سے پہلے کبھی میں نے ایسی پردہ نشین بیویوں کو۔ بشیر کہتا ہے پردہ نشین، میں کہوں گا بشیر کہاں ہے پردہ؟ زینب بے مخنہ و چادر ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے پردہ نشین بیویوں کو اس طریقے سے کبھی نہیں دیکھا تھا، بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہتا ہے حضرت زینب کہ دہن مبارک میں ان کے باپ علی مرتضیٰ کی زبان گوہر بہار تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے ایک دفعہ آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ، خالی اشارہ کیا، چپ ہو جاؤ۔ اس اشارے کی یہ تاثیر تھی کہ لوگوں کے سینے میں سانسیں رک گئی تھی، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز تک بند ہو گئی تھی، سب یک بعد یک خاموش ہو گئے تھے۔ کہتے تمام باجوں کا شور بند ہو چکا تھا۔ جب تمام حاضرین آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے بہترین زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے خطبے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق عالم کے لیے زیبا ہیں کہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کو کے مستحق محمد اور آل محمد ہیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا کتنا عظیم مقام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں محمد اور آل محمد، جتنی رحمتیں اور برکتیں، اے بی بی ایک عام خاتون بھی اگر اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند دیکھے، وہ خدائی برکتوں کو بھول جایا کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ کیا اعلیٰ مقام ہے آپ کا، کیا آپ اپنے بھتیجے کو توقع گریباں میں دیکھ رہی ہیں، توقع گرے بہت زیادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ، اور آپ کہیں تمام رحمتیں برکتیں محمد اور آل محمد پر ہیں۔ اے کوفے کے رہنے والوں، اے مکر و فریب کے پتلوں، تم اب کیا رو رہے ہو؟ تم ہی تو ہو جنہوں نے ہمیں رلایا ہے اور ہمارا یہ حال کیا ہے۔ اب تک ہمارے آنسو بند نہیں ہوئے ہیں، ہماری آہیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت سے مضبوط ترین رسی کو بننے کے بعد خود ہی اسے الجھا کر کھول ڈالا ہو۔ تم نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تم لوگوں نے جو عہد و پیما کیے تھے سب توڑ ڈالے ہیں۔ تم لوگوں کی فطرتوں میں خود ثنائی، اللہ اکبر، تم لوگوں کی فطرت میں خود ثنائی ہے، اپنی تعریفیں کر کر کے مرے جا رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں مکر و کذب، مکر کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، خوشامد پسندی، چغل خوری، شیخی کی بری عادتیں ہیں تم لوگوں میں۔ اس کے بعد سنیں جناب زینب کا جملہ، اللہ اکبر، تم اس گھاس کی مانند ہو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر نجاست کے درمیان اگاتی ہے۔
اس کے بعد کی مثال دیکھیے جناب زینب نے کیا مثال دی ہے. تمہاری مثال اس چاندی کی ہے جو قبر پر میت کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اللہ اکبر. تمہاری مثال اس چاندی جیسی ہے جو قبروں پر لگائی جاتی ہے. قبر چاندی کی بنی ہوئی ہے, قبر سونے کی بنی ہوئی ہے, لیکن اندر موجود میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اے کوفے والوں, جناب زینب پہ کیا گزر رہی ہے, کس طریقے سے شاید آپ نے اس طریقے سے کبھی نہ سنا ہو اس خطبے کو. اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہے تم نے اپنے کرتوتوں سے غضب الہی کو بھڑکایا, اب تم جہنم میں داخل ہو گئے ہو. کیا تم ہمارے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہو؟ بخدا اب بہت رو, کم ہنسا کرو. اب تمہیں بہت زیادہ رونا چاہیے اور بہت کم ہنسنا چاہیے. تمہارے دلوں پر بدنما داغ, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر بدنما داغ کے سبب اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنے اوپر لگائے یہ سارے داغ. قیامت تک اس تلاش اس داغ کو تم دھو نہیں سکو گے. یہ داغ تم نے خود سے, ان داغوں کو تم نے اختیار کیا کیونکہ تم نے اپنے رسول کے فرزند سید جوانان اہل جنت کو قتل کیا ہے, اور ایسے بزرگ کا خون تم نے اپنے ذمے لیا ہے, ایسے بزرگ کا خون تم نے بہایا ہے. تمہارے میدان جنگ کے پشت پناہ, جو تمہارے میدان جنگ کے پشت پناہ تھے, تمہارے میدان جنگ کے پشت پناہ تھے, تمہارے لیے, تمہارے عقول کو معین کرنے والے تھے, تمہاری صداقت کے کفیل تھے, تمہاری, اللہ اکبر, تمہاری زخموں کے طبیب تھے, تمہارے زخموں کے طبیب تھے. زخمی تم ہو جایا کرتے تھے, علاج کے لیے یہ تمہارے لیے آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں جناب زینب کس طریقے سے ان کو مخاطب کر رہی ہیں. اے کوفیوں, جرم عظیم تم نے اپنے ذمے لیا ہے, نہایت خوفناک توشہ آخرت تم نے اپنے لیے جمع کر لیا ہے, بربادی کا باعث تم نے اپنے لیے کر لیا ہے, تم تباہی کے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہو. اللہ اکبر. ممکن نہیں. کیا یہ کم ہے کہ تم غضب الہی کے مستحق ہو گئے ہو؟ افسوس 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 کوفے والوں, تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے جگر گوشہ رسول کے پارا پارا کر دیا. کہ یہ سارا کوفے کا سارا مجمع سن رہا تھا ساری صورتحال کو. کوفے کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا یہاں پر کہ جو موجود نہ ہو. کہتے لوگ جب یہ خطبہ سن رہے تھے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے. لیکن اب تمہارا رونا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تم نے اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ خود سے اختیار کر لیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت کے کون سے عہد کو تم نے توڑا ہے؟ تم نے کن صاحبان عصمت کو ان کے گھروں سے نکال کر بے پردہ کیا ہے؟ تم نے رسول زادیوں کو نکال کر بے مخنہ و چادر کیا ہے. تم ہمیں اس منزل تک لے کر آئے ہو, تم لوگ لے کر آئے ہو اس منزل تک ہمیں. ابھی تم رو رہے ہو, ابھی تم جمع غفیر کر آئے ہو. یہ سارے کے سارے موجود تھے یہاں پر, یہ باجے بجا رہے تھے, یہ شہر کو انہوں نے سجایا ہوا تھا, یہ جشن کا سما تھا. یہ 12-13 محرم کو ایک بہترین لباس پہن کے سارے بازاروں کو سجا کر یہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امیر المومنین نے اسی کوفہ میں کہا تھا اے کوفے والوں کسی کا تماشا نہ دیکھنا. مولا آپ نے ایسی بات کیسے کہہ دی تھی؟ اس وقت تک تو یہ واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا ہے, لیکن مولا بتا رہے ہیں کہ کوفے والوں تم نے مجھے بلایا ہے, کوفے والوں تم نے مجھے بلایا ہے, حسن اور حسین کو تم نے بلایا ہے, تمہاری بیٹیاں میری بیٹی زینب سے درس حاصل کرتی ہیں. اے کوفے والوں دیکھو, کبھی بھی اگر تمہارے سامنے کوئی مظلوم لایا جائے کبھی تماشا نہ بنانا. زینب اور ام کلثوم کو انہوں نے تماشا بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں بچے بھی ان کے ساتھ آئے تھے, جوان بھی ان کے ساتھ آئے تھے, بوڑھی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں. کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت تھی اسی مجمع میں کھڑی تھی, بڑے اطمینان سے سارے مجمع کو دیکھ رہی ہے, آرام سے دیکھ رہی ہے. اپنے ساتھ اپنے پوتے کو ساتھ لے آئی دکھانے کے لیے.
پوتا پوچھ رہا تھا دادی سے، اپنی دادی مجھے کہاں لے کر جاتی ہو؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا آج باغیوں کا ایک بہت بڑا گروہ لایا جا رہا ہے، آؤ چل کر دیکھیں ہمارے امیر کے خلاف کسی نے بغاوت کی تھی، ان کو لایا جا رہا ہے۔ پوتا چھوٹا تھا، 5 سال کا بمشکل ہوگا، 6 سال کا بچہ ہوگا بمشکل، دادی کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں آ گیا۔ بازار میں آیا، ہجوم بہت زیادہ تھا، تماشائی بہت زیادہ تھے، کہتے ہیں کہ وہ اس ہجوم میں کھو گیا کہیں۔ اور یہ جناب زینب کی تھی، خطبے میں کھو چکی تھی یہ خاتون، بڑی گہرائی میں جا کے خطبہ جناب زینب کو سن رہی تھی۔ اچانک یہ متوجہ ہوئی کہ میرا پوتا کہاں گیا، اتنے دائیں دیکھا بچہ نہیں ملا، بائیں دیکھا اس کو بچہ نہیں ملا، یہ پریشانی کی حالت میں اس قافلے کے اندر داخل ہو گئی۔ داخل ہونے کے بعد اپنے بچے کو آواز دے رہی ہے، اتفاق سے بچے کا نام بھی حسین تھا۔ بچے کا نام حسین ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہے یہ جناب علی اسی قافلے میں اندر گھسی ہے۔ اینا حسین، اینا حسین، اے میرے بچے حسین تو کہاں ہے، اے میرے بچے حسین کہاں ہے۔ یہ لفظ حسین سننا تھا، زینب متوجہ ہوئی، کہا کہ یہ کس کو بلا رہی ہے اس مجمع میں۔ یہ روحانیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، روحانیت کی اعلیٰ مثال ہے، تلاش کر رہی ہے میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ جناب زینب نے ضعیفہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اے ضعیفہ کیوں پریشان ہوتی ہے، تیرا حسین میرے حسین کو دیکھ کر چلا گیا ہے۔ عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ عورت متوجہ نہ، پھر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ جناب زینب نے کیا ارشاد فرمایا، تیرا حسین میرے حسین کو دیکھ کر گھر چلا گیا ہے۔ اس نے توجہ نہیں کی تھی، لیکن دوڑتی بھی واپس اسی ہاتھوں پیروں پر واپس گئی، اپنے گھر گئی، جا کر اپنے بچے کو صحن خانہ میں پہنچتا ہی دیوانہ وار تلاش کرے، حسین تو کہاں ہے، حسین تو کہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ حجرے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ضعیفہ دوڑ کر اسی حجرے میں گئی اور جا کے اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، شکر ہے میرا حسین مجھے مل گیا۔ بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، مجھے چھوڑ کر کیوں گیا، دادی کے ساتھ تجھے رہنا چاہیے تھا۔ یہ متوجہ ہوا بچہ، کہتا دادی آپ کو معلوم ہے، دادی قیامت ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا دادی جس حسین کا تو مجھے واقعہ سنایا کرتی تھی، جس حسین کو تو چاہتی تھی، اے دادی نو کے نیزہ پر میں نے وہ سر بلند دیکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا واقعہ سننا تھا، بچہ نے اتنی زیادہ گریہ ازاری کری، دادی کے ہاتھوں پہ روح پرواز کر گئی ہے۔ یہ ننھا سا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے جلدی سے بازار کوفہ کا رخ کیا ہے۔ پہنچتی دیکھا، جا کے دیکھا یہ قافلہ کہاں چلا گیا، دیکھا بازار کوفہ سے کافی آگے فاصلے پر قافلہ پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں اس کو یاد آیا، یہ پیچھے سے آواز دے رہی ہے، اے قافلے والوں، ارے تم میں کوئی حسین کا رشتہ دار ہے؟ ارے کوئی مجھے اس بی بی تک پہنچا دے جس نے مجھے میرا حسین دیا ہے۔ اللہ، ننھی سی لاش کو اس نے اٹھایا ہوا اپنے ہاتھوں پر، کسی طریقے سے یہ اس عماری تک پہنچ گئی۔ جناب زینب علیہ موجود ہیں۔ جناب زینب نے اس کو دیکھا، اس نے جناب زینب کو دیکھا، کہا اے بی بی آپ کو آپ کے حسین کا واسطہ، مجھے میرا حسین دے دیجئے۔ اچھا تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب علیہ نے کہا کہ دعا تمہارا بچہ، ہاں تجھے تیرا حسین مل جائے گا۔ سکینہ کی جانب دیکھا، کہا سکینہ، کہتے سکینہ ننھے سے ہاتھوں کو اپنے بلند کیا،
گد ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد سکینہ نے اب زینب کی جانب نہیں دیکھا، پھوپھی اماں کی جانب نہیں دیکھا، اب زینب کی نگاہ کہاں گئی؟ کہا کٹے ہوئے نوکے نیزہ کے سر پر گئی ہے، بابا بابا اس کا حسین اس کو دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے کریم ابن کریم ہیں کہ اگر کوئی آپ کے نام مبارک کو بھی اپنے اولاد کے لیے رکھ لیتا ہے، مولا آپ نے سکینہ کی فریاد کو سن لیا ہے۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو سکینہ نے بلند کیا، لیکن کیسے بلند کیا ہوگا؟ ارے اس کے گلے میں تو ایک رسی بندھی ہوئی ہے، ہاتھوں میں تو اوغے بندھے ہوئے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ سب مل کر پڑھیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ مخصوص مولا امام زمان علیہ السلام کا۔ پڑھنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت اور سلامتی عنایت فرما، ہمارے تمام زخمیوں کو صحت کلی عطا فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، عزاداری سید و شہداء کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔